یہ جیسے ہی سلام کے بعد جو جملات شروع ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا جو تعارف کروایا جا رہا ہے جن تعبیروں کے ساتھ، میں چاہوں گا ان پہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ زیارت کے جملے جس طرح سے کل کہا، چونکہ معصوم زبان سے جاری ہوئے کلمات ہیں، لہٰذا اس کے ہر لفظ پر ہمیں رکنا چاہیے اور ہر لفظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ زیارت کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے، السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، سلام ہو ولی خدا پر اور حبیب خدا پر۔ السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، سلام ہو خلیل خدا پر اور نجیب خدا پر۔ السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ، اور سلام ہو صفی خدا پر اور صفی خدا کے بیٹے پر۔ تو زیارت کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، سب سے پہلا لقب جو امام کو دیا، جس طرح سے کل سید نے بھی اشارہ کیا تھا، اس زیارت کا اوج، اس زیارت کی بلندی یہ ہے کہ آغاز ہی ولایت سے اس کا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلا جو تعارف امام کا کیا گیا وہ ولی خدا ہونے کے عنوان سے۔ ولی خدا کون ہوتا ہے؟ ولی یعنی اصل ولی ہے کیا؟ بہرحال ماشاءاللہ ہمارے جو لوگ ہیں، عام عوام ہیں، وہ عام طور پر چونکہ من کنت مولا فہذا علی مولا حدیث غدیر کے ضمن میں لفظ ولی سے عام طور پر آشنا ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر بھی ایک مختصر اشارہ کرنا چاہوں گا، ولی کے متعدد معانی بیان کیے گئے ہیں، کم از کم 20 تک معانی مختلف ڈکشنریز میں اگر آپ جائیں، لغت کی کتابوں میں جائیں تو 20 تک معانی کم از کم بیان ہوئے ہیں۔ لیکن ان سب کا جو ریشہ جاتا ہے، ان سب کی اگر آپ اصل دیکھنا چاہیں تو ایک اصل کی جس کی طرف سب نے اشارہ کیا ہے، ولایت یعنی کیا؟ ولایت کا جو لغوی معنی ہے اور اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان، دو چیز اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں، ملی ہوئی ہوں کہ ان کے درمیان اس چیز کا فاصلہ نہ آئے جو ان میں سے نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے ولایت۔ یعنی ولایت در حقیقت وہی قرب کے معنی میں ہے، چاہے وہ قرب مکانی ہو یا قرب معنوی ہو۔ تو اسی سے پھر اگر آپ دوست کا معنی لیتا ہے تو دوست بھی چونکہ انسان کے قریب ہوتا ہے تو دوست بھی اسی معنی میں ہے۔ اگر سرپرست ہوتا ہے، سرپرست کا معنی لیا جاتا ہے تو سرپرست بھی چونکہ اس کے نزدیک ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہماری فقہ میں مثلا ہم بحث کرتے ہیں، ولی صغیر ہوتا ہے، ولی مجنون ہوتا ہے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس بچے کے مثلا یا اس مجنون شخص کے تمام امور جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ ہم انسانوں کی نسبت بھی اگر ولی خدا کی نسبت اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم جس طرح سے صغیر ہیں اور ہمارے تمام امور کا جو زمام ہے خداوند متعال نے اس ولی خدا کے ہاتھ میں دیا ہے، یعنی جس شخص کے ہاتھ میں دیا ہے اسی کو ولی خدا کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی جس طرح سے سر اور راز بھی جس طرح سے علماء نے بیان کیا ہے، یعنی ولایت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو خدا کے نزدیک ہو۔ ولایت در حقیقت وہی قرب، جس طرح سے ابھی کہا ولی خدا کیسے بنتا ہے کوئی؟ چونکہ ولایت قرب کے معنی میں ہے تو ولی خدا وہ ہے جو خدا کے نزدیک ہے، جو جتنا خدا کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اسی حساب سے وہ ولایت کے مراتب اس کو حاصل ہوتی جاتی ہے، حتیٰ ولایت تکوینی جس طرح سے اس کے بھی مراتب اس کو حاصل ہوتی جاتی ہے۔ اب خداوند متعال نے بعض خاص لوگوں کو کہ جو قرب کے ان منازل پر فائز تھے، ان کو ہمارے لیے حجت بنا کر جو ہے وہ اس دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آغاز اسی سے ہوا، السلام علی ولی اللہ، ولی ہے اور ولی بھی خدا کی طرف سے، ولی خدا ہے۔ اب اگر ہم خدا کے نزدیک ہونا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس کے نزدیک ہو جائیں جو خدا کے نزدیک ہیں تو اس کا مطلب ہے اسی کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے ہم خدا کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو ابتدا یہاں سے ہوئی، السلام علی ولی اللہ، میرا سلام ہو ولی خدا پر کہ جو خدا کے انتہائی نزدیک ہیں اور جس کو میرے تمام امور کی سرپرستی حاصل ہے۔ وحبیب، اور وہ کون ہے؟ وہ حبیب خدا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا تعارف امام صادق فرما رہے ہیں، وہ حبیب خدا ہے۔ اب حبیب فعیل کے وزن پر ہے، آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جو فعیل کا وزن ہوتا ہے وہ فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب مثالیں زیادہ دینے کی ہمارے پاس دینے کا وقت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو فاعل کے معنی میں لے لیں، حبیب اللہ یعنی امام حسین خدا سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، جس طرح سے خود قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ،
جو ایمان لاتے ہیں وہ خدا سے شدید محبت کرتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام تو اس بلند درجے پر ہیں کہ آپ شدید محبت کرنے والے ہیں، جس کے جلوے ہمیں کربلا میں بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح سے زیارت جامعہ میں اسی مطلب کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا. زیارت جامعہ میں چونکہ تمام ائمہ کا ایک ساتھ تعارف ہے، تو اس میں امام ہادی علیہ السلام کی زبان سے التامین فی محبت اللہ، ان ہستیوں کا تعارف یہ ہے کہ محبت خدا میں یہ کامل ہیں، کوئی کمی نہیں ہے محبت خدا میں. اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام اپنی مشہور جو آپ کی مناجات کا ایک پورا سلسلہ ہے، 15 مناجاتیں ہیں، یقیناً ہمارے مؤمنین استفادہ کرتے ہوں گے، مفاتیح الجنان میں ہیں، اور ترجمے کے ساتھ واقعاً انسان کو جب بھی وقت ملے ان مناجات کی طرف متوجہ ہوں، اکیلے میں تنہائی میں ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انسان اندر سے متحول ہو جاتا ہے. تو ان میں سے ایک جو زیارت محبین ہے، اس میں امام علیہ السلام نے اسے محبت کی، چونکہ ہم محبت کی بات ہو رہی ہے، من ذا الذی ذاق حلاوت محبتی، کون ہے جس نے اے خدا تیری محبت کا ذائقہ چکھا ہو، فرام من کا بدلا، پھر اس کے بدلے کسی اور چیز کا وہ مطالبہ، اور چیز کے پیچھے جا رہا ہو، تیری محبت کا ذائقہ چکھ کر. اب یہ ہستیاں محبت کے اس عروج پر ہیں کہ وہاں پر پھر وہ ان کو خدا کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا. اسی لیے بظاہر خود امام سجاد علیہ السلام سے ہے وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارِ، پروردگارا بالفرض، فرض محال محال نباشت جس طرح ہم کہتے ہیں، وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارِ، اگر تو مجھے آگ میں بھی ڈال لینا، لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارِ، تو میں اہل نار کے سامنے اعلان کروں گا انی احبک یا بحبی لک، کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ ایک عجیب مراحل ہیں محبت کے، یہ محبت کے وہ عالی ترین درجات ہیں جس کو وہی درک کر سکتا ہے جو اس درجے پہ پہنچا ہوا ہو. اب یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے. جس طرح سے امام حسین جو ہے وہ خداوند متعال سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے خداوند متعال بھی امام حسین سے محبت فرماتا ہے. نہ صرف امام حسین سے بلکہ ان لوگوں سے بھی محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. احب اللہ من احب حسینہ، تو یہ دو طرفہ محبت ہے. اب حبیب اس میں فاعل کے معنی میں لے لیں یا محبوب خدا مفعول کے معنی میں آپ لے لیں، تو دونوں صورتوں میں معنی جو ہے وہ درست ہے. اسی لیے زیارت جامعہ میں ہی ایک اور جملہ آیا ہے، من احبکم فقد احب اللہ، جس نے ان ہستیوں سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. تو ان سے محبت خدا تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے. تو یہاں پر حضرت امام حسین کا جو تعارف امام صادق نے کہا حبیب خدا ہے، یعنی امام حسین خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا امام حسین سے محبت فرماتا ہے. اگلا جو جملہ ہے اسی سے تقریباً مربوط ہے، السلام علی خلیل اللہ، میرا سلام ہو خلیل خدا پر. واضح ہے، جانتے ہیں سارے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا لقب، مشہور لقب ہے. جس طرح سے زیارت وارثہ میں بھی آیا ہے السلام علی ابراہیم، السلام علی وارث ابراہیم خلیل اللہ، کہ آپ ابراہیم کے وارث ہیں جو خلیل خدا تھے. خلت، دیکھیں دوست میں فرق ہوتا ہے. خلت اس جس طرح ہم کہتے ہیں صمیمی دوست، وہ خاص دوست ہوتا ہے جو دوستی کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو، اس کو خلیل کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل خدا بنایا گیا، اب اس کی متعدد وجوہات کی طرف روایات نے اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم کیسے خلیل خدا بنے، ان سب کی طرف ہم نہیں جاتے. صرف ایک جھلک حضرت ابراہیم کی اس خلت کی کہ جب آپ کو اس منجنیق کے ذریعے سے آگ میں جب پھینکنے کا فیصلہ کیا، اور وہ سارا واقعہ ذہن میں ہے، تو اس وقت جس طرح سے روایات میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور کہا کوئی مدد چاہتے ہو، کوئی مدد چاہتے ہو. تو اس وقت حضرت ابراہیم کا وہ دیکھیں خداوند متعال پر اعتماد، خداوند متعال سے جو دوستی، تو اللہ کا حاجہ، تو کیا کہا حضرت ابراہیم نے جب اما الیک فلا، صرف خدا مد نظر. کربلا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام صرف خدا مد نظر ہے، خدا کے علاوہ کوئی. دیکھیں کتنی مشکلات آئیں کربلا میں، لیکن جب سب سے ایک مشکل جو ایک مرحلہ تھا وہ جناب علی اصغر کی علیہ السلام کی شہادت تھی، تو وہاں پر یہی امام حسین علیہ السلام، وہی جو شباہت حضرت ابراہیم سے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، ہون علی ما نزل بی فإنہ بعین اللہ، میرے لیے یہ سارا آسان ہے، سب کچھ میرے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں. کیوں؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ اسی یعنی وہی جلوہ ہے، چونکہ وارث انبیاء ہے تو وہی. تو جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلت کے اس مقام پر تھے جہاں پر اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو وہ قربان گاہ لے گئے،
तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपने जवान बेटों की कुर्बानी करबला की अपने इस्माइल की कुर्बानी करबला में देते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा शबाहतें हैं। तो इस वजह से आप भी जिस तरह से हज़रत इब्राहीम खलील खुदा हैं, तो आप भी खलील खुदा हैं। جيت وقلبي ملهوف اريد العالم يشوف يسجلني روايات المشي كثر المشى خطوة اخذ اجره.